الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو دو ایسی باتیں بتاؤں گا، دو ایسے عمل بتاؤں گا، اگر آپ وہ کر لیں تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی، ایمان کا نور آ جائے گا، زندگی سے بے دینی بہت حد تک بے دینی دور ہو جائے گی، اور آپ دین کے اوپر عمل کرنا چاہیں گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ دل کے اندر جو سکون جاتا ہے انہی دو اعمال نہ کرنے کی وجہ سے جاتا ہے۔ جو بے دینی آتی ہے وہ اکثر اسی دو عمل، یہ دو عمل ہیں، یہ جو دو نافرمانی ہیں یہ کرنے کی وجہ سے آتی ہیں، اور دو عمل میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس کی وجہ سے آپ کے دل میں اللہ کا نور آ جائے گا، ایک مرد کے لیے ایک عورت کے لیے۔ مرد کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے اپنی، دیکھیں، اور عورت کے لیے کیا ہے کہ وہ پردہ کرے۔ مرد جب اس کے سامنے غیر محرم عورت آئے اور وہ اللہ کے خوف سے اپنی نظروں کو نیچے کر لے، اس کو نہ دیکھے، تو اسی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک محل عطا فرمائیں گے، اور اسی وقت اس کے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایمان کا نور پیدا ہوتا ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے۔ یہ جو آج کل نعرہ لگ رہا ہے، میرا جسم میری مرضی، جو میں چاہوں وہ میں کروں، میرا جسم میری مرضی، تو تم یہ بات جو ہے جب قیامت کے دن اللہ تمہیں اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ تمہیں میں نے آنکھوں کی بینائی دی، زبان میں بولنے کی طاقت دی، تمہارے جسم کے اندر خون کو دوڑایا، تمہارا دل پمپ کر رہا تھا، تمہیں سانس مل رہی تھی، تمہارے جسم کے اندر جو غذا ہضم ہو کے تمہاری گوشت بن رہا تھا، یہ سب میں نے کیا تھا، تو بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو اس وقت تم یہ کہہ لو گے کہ میرا جسم تھا میری مرضی؟ تو کیا تم یہ کہہ لو گے؟ تو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں پردہ کرنا پڑے گا اپنے جسم پہ۔ یہ تمہارا جسم نہیں ہے، یہ اللہ کا جسم ہے، اور اس کے اوپر اللہ کی مرضی ہی چلے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایسی مخلوق ہوگی، لڑکیاں ہوں گی کہ وہ لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، وہ لباس ان کے ایسے ہوں گے کہ وہ پہن کے بھی ایسے ہوگا کہ جیسے وہ ننگی ہیں۔ تو وہ عورتیں جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی۔ کہتے ہیں عورتیں کیا کہتی ہیں کہ پردہ تو جو ہے وہ آنکھوں میں ہونا چاہیے، آنکھوں میں شرم ہو تو پردے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی اگر سارے مرد یہ نظروں کی حفاظت کرنے لگ جائیں، کوئی عورتوں کی طرف دیکھے نہ، تو پھر بھی تم سے تمہارے پردے کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے دنیا کے اندر پردہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اور اگر ساری عورتیں پردہ کرنے لگ جائیں لیکن پھر بھی مرد سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے نظروں کی حفاظت کی تھی کہ نہیں کی تھی، تمہاری نظر یوں اٹھنے لگتی ہے نا، تو اللہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نظر کیوں اٹھ رہی ہے، اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ تمہاری نظر کیوں اٹھ رہی ہے۔ تو پردہ بھی کرنا پڑے گا اور نظروں کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی۔ قیامت کے میں اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور اس کے کرنے کے بہت فائدے بھی ہیں۔ دل میں نور بنے گا۔ بہت جو بے دینی آ رہی ہے وہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ بے پردگی ہو رہی ہے اور نظروں کی حفاظت نہیں ہو رہی، نظریں غلط جگہ جاتی ہیں، پھر ان سے جو ہے دل میں جو زندگی میں بے دینی آتی ہے، دل کا نور ختم ہو جاتا ہے، تو دین کے اوپر چلنا آسان نہیں ہوتا۔ تو ہماری یہ سیریز چل رہی ہے، اگر آپ پہلے پارٹ بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا، اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو۔ تو اللہ جو باتیں کی ہیں اللہ وہ اس پہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو کے اوپر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔